اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آج جنگ بدر کے اوپر ہم بات کریں گے، جو کہ ایک بہت مختصر بات ہوگی۔ جنگ بدر 13 مارچ 624 عیسوی کو ہوئی اور 17 رمضان سن 2 ہجری عربی کے حساب سے ڈیٹ بنتی ہے۔ جنگ بدر، جسے غزوہ بدر بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا جو 13 مارچ 624 عیسوی یعنی 17 رمضان سن 2 ہجری کو پیش آیا۔ یہ پہلی بڑی جنگ تھی جو مسلمان اور قریش کے درمیان لڑی گئی تھی، جو مکہ پر حکومت کرنے والے طاقتور قبیلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کو قریش کے ہاتھوں برسوں سے ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہے اور اسلام کے پیغام کو پھیلاتے رہے۔ 624 عیسوی میں ابو جہل کی قیادت میں قریش نے 1000 آدمیوں کی ایک بڑی فوج، اسلحے اور دیگر جنگی سامان کے ساتھ مدینہ کی طرف کوچ کیا۔ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کچلنے کے ارادے سے مسلمان اپنی 1313 تعداد لے کر آنے والے حملے سے آگاہ بھی تھے اور اپنے دفاع کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور دشمن کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی تیار کی۔ وہ جانتے تھے کہ قریش اچھی طرح سے مسلح اور تربیت یافتہ ہیں، لیکن وہ اپنے مقصد کی صداقت، اپنے ساتھیوں کی بہادری اور اللہ کی مدد پر یقین رکھتے تھے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طاقتور تقریر کی، اپنے ساتھیوں کو اپنے ایمان اور آزادی کے لیے لڑنے کی تاکید کی۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ اللہ کی راہ میں شہادت سب سے بڑا اعزاز ہے، اور یہ فتح محض دنیاوی فتح نہیں، دنیاوی فائدہ نہیں، بلکہ اسلام کے پیغام کو عام کرنے کا ذریعہ ہے۔ جنگ کا آغاز مسلم جنگجو حمزہ بن عبد المطلب اور قریش کے جنگجو عبیدہ بن حارث کے درمیان لڑائی سے ہوا۔ حمزہ فاتح بن کر ابھرا اور اس ابتدائی کامیابی نے مسلم فوج کے حوصلے بلند کر دیے۔ قریش کی فوج کو بہرحال آسانی سے شکست نہیں ہوئی، وہ سخت لڑے اور کئی گھنٹے تک لڑائی جاری رہی۔ مسلمان بہادری سے لڑے، لیکن اسلحہ اور ذرہ بختر کے لحاظ سے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، یعنی قریش کی۔ بس جب ایسا محسوس ہوا کہ جنگ کا رخ قریش کی حق میں ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں لڑنے کی تاکید کی۔ انہوں نے اللہ سے فتح کے لیے دعا کی، اور پھر کیا ہوا؟ اچانک ریت کا ایک شدید طوفان آیا جس نے قریش کی فوج کو اندھا کر دیا، دھندلا کر دیا اور پریشان کر دیا، اور ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے فرشتوں کا لشکر بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا، جن کے لڑنے کا مشاہدہ مسلمان اور کفار دونوں نے کیا۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں نے جوابی حملہ کیا اور قریش کی صفیں ٹوٹنے لگیں۔ قریش کا سردار ابو جہل جنگ میں مارا گیا اور اس کی موت نے قریش کی فوج کے خاتمے کا آغاز کیا۔ قریش کے بھاگتے ہی مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، پس پائی کاٹ دی ان کی۔ یہ جنگ مسلمانوں کی فیصلہ کن فتح کے ساتھ ختم ہوئی، جس میں قریش کے 70 جنگجو مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے۔ جنگ بدر اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا، جو مسلمانوں کی ان کے ظالموں کے خلاف پہلی بڑی فتح تھی۔ اس نے ثابت کیا کہ مسلمان ایک ایسی قوت ہیں جن کا حساب لیا جانا چاہیے، اور ان کا ایمان اور عزم انتہائی مشکل چیلنجوں پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح پر بہت خوش ہوئے اور اپنے ساتھیوں کی بہادری اور قربانی کی تعریف کی۔ اس نے جنگی قیدیوں پر بھی رحم کیا، انہوں نے یہ یا تو فدیہ کے طور پر یا مفت میں رہا کیا، اور یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو معاف کر دیا جنہوں نے پہلے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا تھا۔ جنگ بدر کو آج بھی دنیا بھر کے مسلمان اپنے ایمان، ہمت اور لچک کی علامت کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ اللہ پر ایمان اور اپنے دلوں میں عزم کے ساتھ ہم سب سے بڑی رکاوٹوں کو بھی پار کر سکتے ہیں اور عظمت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو اور یہ ٹیکسٹ
پسند آیا تو بالکل اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، اور بیل آئیکن جو کونے پہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کو بالکل پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.